السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی سید علی ہمارے آپ کے یوٹیوب چینل IKZ علم کی ضرورت پر آپ حضرات کا خیر مقدم استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ تھمبنیل دیکھ کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ہم کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے اس ٹاپک سے تھوڑا بہت اعتراض ہو، کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا ادب کے خلاف ہے، لیکن دور حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، اس وقت کو دیکھتے ہوئے، آج کل کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ مدعا اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن اگر بہت سارے لوگ، جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈس ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، منگیتر ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فون پہ بات کر کے گندی باتیں، یا شادی سے پہلے ہماری انگیج تو لگ گئی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کوئی ہماری گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ ہے، اور ہمیں پورا 100% بھروسہ ہے، 100% یہ بھروسہ ہے کہ ہماری شادی اسی سے ہوگی، تو ہم کوئی بھی کام، کوئی غلط تعلقات کو قائم کر دیں تو کوئی دقت نہیں ہے، شادی تو اسی سے ہونا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بھولے بھالی بہنوں، آپ اس بات کو بالکل بھی اس پر توجہ نہ دیں کہ بھائی شادی تو اس سے ہونا ہے تو ہم جو چاہیں کر لیں، کیونکہ کوئی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ کام کرنے کے بعد، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں، ابھی آپ رشتے میں نہیں ہیں، ابھی آپ نکاح میں نہیں ہیں، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی ختم ہو جائے جس کے ساتھ میں کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہو سکتا ہے وہ لڑکا ہی ختم ہو جائے، اور اگر ختم بھی نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ شادیاں باراتیں ہم نے گھر کے دروازے سے لوٹتے ہوئے دیکھی ہیں، خاص شادی والے دن بھی باراتیں لوٹ جایا کرتی ہیں۔ تو آپ حضرات اس بات پر بالکل توجہ دیں کہ ہو سکتا ہے آپ اس کام کو کر لیں اور کرنے والا مٹ جائے، لیکن آپ کا گناہ کبھی نہیں مٹے گا۔ تو اس لیے یہ مدعا میں اٹھا رہا ہوں، اس ٹاپک کو میں بتا رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں اور عورتوں کو اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا فرمان دیا، وہیں اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا بھی فرمان دیا، حکم دیا۔ نکاح سے پہلے آپ کسی بھی غیر محرم کو، یعنی کہ کوئی بھی غیر محرم ہے تو اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کسی کو اپنی آنکھوں سے غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کان سے بہت ساری غلط آوازیں سنتے ہیں، غلط ٹون سنتے ہیں، تو وہ لوگ دھیان دیں کہ یہ جو کام ہوتا ہے نا کان سے غلط سننے کا، یہ آپ کے کانوں کا زنا ہوتا ہے۔ آپ حضرات اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم تعلقات اپنی باڈی سے نہیں قائم کریں گے تب تک زنا نہیں ہوگا، لیکن اگر پیر سے غلط چل کے جا رہے ہیں غلط اڈوں پر تو وہ پیر کا زنا ہے، یہ نیت کے ساتھ میں کہ ہم جا کر کے وہاں ایسا کام کریں گے۔ اگر آپ نہیں بھی کر پائے تو بھی آپ نے پیروں سے زنا کر دیا، اور اپنے باڈی سے آپ نے ایسا کیا تو آپ نے مکمل زنا کو انجام دیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ آج کل کے معاشرے میں ایسے ہی ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں محبت کے نام پہ۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کو غلط تعلقات یعنی زنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، بڑے ہی پیار سے بہلاتے پھسلاتے ہیں، بہت پیار سے پھسلائیں گے کہ تم میری زندگی ہو، تم میری لائف ہو، تمہارے سوا تو کوئی نہیں میری زندگی میں، تم نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا، تم نہ ہوتے تو میں نہ ہوتی، تم کہو تو چاند پر چلا جاؤں، تم کہو تو چاند ستارے تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دوں۔ وہیں آپ کو یوز کرنے کے بعد، یعنی کہ استعمال کرنے کے بعد، آپ انہی سے آرٹیفیشیل چاند تارا بھی مانگے نا، تو آرٹیفیشیل چاند تارا تو دینا بڑی بات ہے، آپ کا فون ہی پک اپ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے چکر میں، اور اگر ایسی کنڈیشن ہو تو آپ خود کو دنیا اور آخرت کے لیے برباد پلیز نہ کریں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اپنے آپ کو خسارے میں مت ڈالیں، کیونکہ زنا کی سزا بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے۔ زنا کرنا تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، کرنا تو بڑی بات ہے، یعنی کہ اتنی سختی سے منع فرمایا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زناکار کی سزا بھی بہت سخت ہے، زناکار کو سنگسار یعنی کہ پتھر برسا کر مارنے کا حکم ہے، پتھر سے اس کو مار دینے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے، ایک اور حدیث لے لیجئے، جو شخص زنا کرتا ہے اس پر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان لعنت برساتی ہیں، یعنی کہ ساتوں زمین و آسمان اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ زمین کیا کہتی ہے کہ یا اللہ حکم دے
ہم اس کو دبا دیں۔ زمین کہتی ہے اللہ حکم ایک بار دے دے، ہم اس کو دبا دیں، اس کو بھیج دیں۔ آسمان کہتا ہے یا اللہ حکم دے، ہم اس پر گر جائیں۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ اور زانی کے لیے سب سے بری بات بتا دوں، زانی کے لیے سب سے بری بات ہے کہ اللہ تعالی زناکار کی طرف اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ یعنی کہ بہت سارے مسلمان ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کی طرف رحمت کی نظر ڈال لے، لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ زانی کی طرف نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا۔ اس لیے خود کو زنا سے بچا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص خود کو زنا سے بچا لیتا ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خود کو زنا سے بچا لیا، اس برے کام سے بچا لیا، تو اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی کہ وہ جنتی ہے، اگر وہ اس کام سے بچ جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو اور آپ سب کو اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول کی جو تربیت ہے نا، اس پر دھیان دیں ہم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دی۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ اور ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھیں۔ ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مخدوم اللہ کے نبی کے پاس میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام مخدوم تو نابینا ہیں، یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ تو نابینا ہیں، ہم اندر ہوں یا باہر کہیں بھی ہوں ان کو تو دکھائی نہیں پڑتا، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نابینا ہیں لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، تمہاری تو نظر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ یہاں پر پردے کو لے کر ایک بات اور پتہ چلتی ہے، اگر نامحرم نابینا بھی ہے اور آپ کی اس پر بار بار نظر پڑنے کا اندیشہ بھی ہو تو بھی آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر، کیا اسلام کا کہ رولز ہیں، کیا پیارے رولز ہیں۔ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بال کھلے ہیں تو ہی آپ بے پردہ ہیں، آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو آپ بے پردہ ہیں۔ آپ نامحرم کے سامنے سے ہٹ جائیں، آپ پردے میں ہوں بھی تو بھی ہٹ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نامحرم ہے، آپ کی بار بار اس پر نظر پڑنے کا اگر اندیشہ ہو تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ بہت باریکی سے پردے کا مسئلہ ہے، بہت ہی باریکیاں ہیں اس میں۔ دوسری جگہ پر آپ چلے جائیں کیونکہ وہاں پر بار بار نگاہ پڑنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اصل میں یہی تقویٰ اور اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں، یہی اصلی تقویٰ اور یہی پرہیزگاری ہے۔ اب جس اسلام میں آپ یہ سمجھ لیں، جس اسلام کے معاملے اصول پردے کے معاملے میں اتنے زبردست ہوں، پردے کے معاملے میں جو اسلام ہم کو یہ حکم دیتا ہو، وہ نکاح سے پہلے زنا کرنے کا حکم کہاں سے دے دے گا؟ جو لوگ ایک دوسرے کو پوٹتے ہیں تو ان کو یہ بات تو سمجھ ہی لینا چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات اس بات کو ضرور بہت توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے پوٹتے ہیں کہ ایک بات سن لو، یہ لوگ جو کافی لوگ ہیں کہ میری بات سن لو، میں تو تم سے شادی کر لوں گا۔ میں پھر سے اسی ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا لیکن شادی تجھ سے ہی کروں گا، مر جاؤں گی لیکن شوہر تیرے سوا کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ یہ تو نے جھوٹ موٹ تو کہہ دیا، یعنی کہ تو اپنے منہ سے اس کو جھوٹ موٹ تو کہہ رہا ہے، لیکن اگر تو سچی مچی میں مر جائے گا، مثال کے طور پہ اگر سچی مچی میں کوئی بندہ مر گیا اور وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے تو پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ بھائی آپ نے جرم جو کیا ہے، جو آپ نے خطا کی ہے، اس کی تو آپ کو سزا ملنا ہی ملنا ہے۔ دنیا میں بھی آپ ایک تو ختم ہو جائیں گے، دوسرا انسان آپ کے چکر میں جو نیک ہوا، جو دھوکے میں اسلام کو، بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن دھوکے میں کر لیتے ہیں تو وہ زندگی بھر افسوس کرے گا۔ یہ بات سمجھ لیجیے، دیکھیے 90% جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں 90% لوگ ایک دوسرے کو صرف اور صرف یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ صرف استعمال کرتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور یوز کرنے کے بعد وہ پھر اس کو بالکل بھول جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ دینا ہی بند کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس کام کے لیے، اسی لیے کہہ رہا ہوں، اکسایا اگر جا رہا ہے، کسی بندے یا بندی کو اس کام کے لیے اکسایا جا رہا ہے تو ابھی توبہ کر لیں، ابھی توبہ کر لیں، نہیں تو قبر میں سزا بہت کڑی ہوگی۔ زناکار کی سزا بڑی سخت ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ بہت کوئی لڑکا ہے، آپ نے شادی سے پہلے یہ کام کر لیا، اب آپ شادی کے لیے اس سے بول رہی ہیں کہ اب وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے شادی کرو، آپ نے یہ سب کچھ کیا، یہ سب تمام کام کر لیے اور بہت زیادہ ہمیں جو ہے ہمارے دل میں جگہ بنائی اپنے لیے، تو پہلے تو آپ دنیا میں ہی ڈپریشن میں، اگر وہ آپ کو دھوکہ دے گا تو آپ پہلے تو دنیا ہی میں ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔
پھر پل پل آپ مریں گے، یعنی سوچ سوچ کے آپ کو خود پر غصہ آئے گا، ہو سکتا ہے آپ خودکشی کی کگار پہ چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ خودکشی کر بھی لیں۔ آپ کی ایک چوک دنیا آخرت دونوں جگہ کے لیے کیا کر دے گی؟ آپ کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ اس لیے زندگی کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پر چل کر زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سے جانے انجانے میں ایسا ہو گیا ہے تو رب سے رو رو کر معافی مانگیں، اور جو لوگ بغیر